الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ شہید بننا آسان بھی ہے اور شہید بننا بڑا مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے، لہٰذا ہر انسان اپنی جان کو قربان کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے شہید ہونا مشکل ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی بندہ درجۂ شہادت کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی گردن کٹاتے ہی پل بھر میں زمین کی پستی سے بندہ آسماں کی بلندی کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو شہید بننا آسان بھی ہے اور شہید بننا بڑا مشکل بھی ہے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں: شہید حقیقی، شہید فقہی، شہید حکمی۔ مختصر میں تعریف یوں سمجھیں کہ شہید حقیقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ شہید فقہی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظلماً قتل کیا جاتا ہے، اور شہید حکمی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ظلماً تو قتل نہیں کیا جاتا مگر قیامت کے میدان میں وہ شہیدوں کے گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں قتل کیے جانے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں، اور وہ یہ ہے: جو طاعون میں مر جائے وہ شہید ہے، جو دھوکے سے ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو نمونیا کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو دھوکے سے آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید ہے، جو دھوکے سے عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے، اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان تمام قسموں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا شہید حقیقی ہے، جس کی فضیلت کو رب قدیر نے قرآن مقدسہ میں یوں بیان کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ سنو جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مقدسہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ سنو جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ کہنا تو بہت دور، انہیں مردہ گمان بھی مت کیا کرو، انہیں مردہ خیال بھی مت کیا کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو لے کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس آیت کو لے کر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ شہید کو روزی دی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں کے اندر موجود ہیں جس کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، تو جب ان پرندوں کا جی چاہتا ہے یہ جنت میں چلے جاتے ہیں، وہاں سیر بھی کرتے ہیں اور وہاں کے میوے بھی کھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو جام شہادت نوش کر لیں انہیں مردہ کہنا تو بہت دور، انہیں مردہ گمان بھی مت کیا کرے، انہیں مردہ خیال بھی مت کیا کرے، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ شہید کے لیے 6 خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بوقت شہادت جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے جنت میں اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح ابھی نکلی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جنت میں جہاں اس کا ٹھکانہ ہونے والا ہے وہ جنتی ٹھکانہ شہید کو دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شہید حقیقی ہوتا ہے یا جو شہید فقہی ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اس کے کپڑے کو اتارا بھی نہیں جاتا ہے، بلکہ جو کپڑے میں یہ ہوتا ہے اسی خون آلودہ کپڑے میں ہی اسے دفن کیا جاتا ہے۔ شہید اور احساس زخم، کیا شہیدوں کو زخموں کا احساس ہوا کرتا ہے؟ کیونکہ میدان جنگ میں شہید کا کبھی ہاتھ کٹتا ہے تو کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی سینہ میں نیزہ چبھتا ہے تو کبھی خون کا فوارہ نکلتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن کیا حقیقت میں شہید کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو سنیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، شہید کو تکلیف ہوتی ہے،
لیکن بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس کیا کرتا ہے جتنی کہ تم ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو۔ سبحان اللہ! جتنی تکلیف چونٹی کے کاٹنے کی آپ محسوس کرتے ہیں، بس اتنی ہی سی تکلیف ایک شہید قتل ہونے کی تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن کے سمندر میں یہ سوال تیر سکتا ہے کہ اما ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا جسم کاٹا جائے، جس کے ہاتھ اور پاؤں کو گھائل کیا جائے، جس کا جسم زخموں سے لہو لہان کر دیا جائے، جس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، اسے بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اس کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑتا ہے، اس کا پاؤں جوڑتا ہے، لیکن اس مریض کو تکلیف کا ذرہ برابر بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دوا کا اثر غالب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شہید حقیقی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ کی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا جسم کٹتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے، اس کے جسم سے خون بہتا ہے، اس کی گردن جدا ہوتی ہے، لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اس درجہ کی غالب ہوتی ہے کہ اس کا دل بس یہی چاہتا رہتا ہے کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو سب میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا، سب میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات، اسے اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ واقعہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب مصر کے شریف گھرانے کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر طعنہ دینا شروع کیا تو حضرت زلیخا نے ان عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلوایا، ان کے لیے دسترخوان بچھوایا، پھر اس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے سجوایا، پھر ان تمامی عورتوں کے ہاتھوں میں لیموں کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری پکڑوایا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر نقاب کے ان عورتوں کے سامنے بلوایا۔ سبحان اللہ! تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے تو حسن یوسف کا ایسا اثر ان عورتوں پر ہوا کہ ان عورتوں نے لیموں کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، خون بہنے لگا، لیکن ان عورتوں کو
تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر تکلیف کا احساس ہوتا تو وہ عورتیں کہتی ہائے میرے ہاتھ کٹ گئے، لیکن ان عورتوں نے کہا واہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ تو جب حسن یوسف کا اثر مصر کی عورتوں پر ہوا تو انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور انہیں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح جب حسن محمدی کا اثر مردان عرب پر ہوا تو انہوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی اور انہیں بھی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرات، شہید اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جب اسے گردن کٹاتے وقت کا مزہ یاد آتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کے تمام مزے پھیکے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہید جنت میں جب ہوگا وہاں کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، لیکن جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گردن کٹانے کا مزہ یاد آ جائے گا تو وہاں بھی شہید یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاؤں اور بار بار راہ خدا میں قربان کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، بار بار راہ خدا میں شہید کیا جاؤں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی جنتی وہاں کے عیش و آرام کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی راحتوں کو محسوس کرنے کے بعد دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، لیکن صرف شہید ہوگا جو جنت میں بھی یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاؤں، کاش میں دنیا میں پھر سے بھیجا جاؤں اور بار بار راہ خدا میں قربان کیا جاؤں۔ تو شہید بننا آسان بھی ہے، شہید بننا مشکل بھی ہے، لہٰذا ہم شہیدوں کو یاد کریں اور ان کی داستان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر ہم سبھوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔